جب یہ چناؤ کے بعد when he became president elect تو اس زمانے میں یو ایس میڈیا میں یہ ایک بحث چھڑ گئی کہ میڈیا کو ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس جو ہیں وہ کتنی سنجیدگی سے لینی چاہیے. اور اسی دوران جس وقت انہوں نے جو ہے وہ F-35 کے حوالے سے ٹویٹ کر دی اور لاکہیڈ مارٹن کا سٹاک جو تھا وہ ٹینک ہو گیا, تو پھر لوگوں کو خیال آیا کہ نہیں یہ ٹویٹ جو ہے یہ تو بہت سیریسلی لینی ہوگی. بہرحال اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو جیو اکنامکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس کے بہت سے نتائج اور عواقب ہیں اور ان کا بہت گہرا تعلق ہے جیو پالیٹکس کے ساتھ. اور ڈاکٹر رفعت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا اس طریقے سے انمیش ہو چکی ہے کہ سب سے جو طاقتور ملک ہے وہ بھی یہ ایک اوٹاکی جو ہے اس میں نہیں رہ سکتا, اور کچھ بھی آپ چیز کرتے ہیں اس کے آپ کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹریول بین جو ہے جس کے اوپر اب ایل اے میں بھی ایک فیڈرل جج نے, وہ نیو یارک میں تو پہلے ہی وہ چیلنج ہو گیا ہے, ایل اے میں ایک فیڈرل جج نے جو ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے, اور وہ 28 یمنیز ہیں جن کی جو ہے نا بہاف کے اوپر یہ کیا ہے. تو یہ کس طرف جو ہے نا یہ معاملہ جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے جہاں تک ٹریول بین کا مسئلہ ہے, اس وقت اس کے حوالے سے میرے خیال میں کافی کنفیوژن ان کی اس پالیسی کی وجہ سے ہوا کہ کون سے ٹریولرز ہیں جن کے اوپر بین لگا ہے. ایک, کیا اس میں مسلمان ممالک شامل ہیں یا نہیں ہیں, اگر 7 کے علاوہ ہیں تو کچھ اور ممالک میں. اور خاص طور پہ چونکہ انہوں نے جو ٹریول بین کی جو پالیسی کا جو رول آؤٹ تھا, یعنی اس کو پالیسی کو جو اناؤنس کرتے وقت انہوں نے اتنی زیادہ احتیاط سے کام لیا کہ وہ لوگ جو کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لوگ جو کہ ایئرپورٹ کے اوپر who were supposed to have implemented the policy, ان تک بھی یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ یہ لوگ جو اب آئے ہیں, فار ایگزامپل there were many people who were on their way to the United States, اور جب یہ بین اناؤنس ہوا تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کو وہ حیران تھے کہ یہ بین کس قسم کا ہے. اور پھر اس کو سب سے زیادہ حیرانی ان کو اس وقت ہوئی جب وہ امیگریشن کے لوگ, ہوم لینڈ سیکورٹی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ پہنچنے والے لوگ ہیں, اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر کچھ لوگوں کو جن کا تعلق ان 7 ممالک سے تھا جن کے اوپر مسلم ہونے کے ناطے بین لگایا گیا تھا, ان کے ٹریولرز کو رات ایئرپورٹ کے اوپر بھی سونا پڑا. اور 182 امریکن سٹیزنز جو تھے جن کا تعلق براہ راست ان ملکوں کے ساتھ نہیں تھا لیکن اس کے اندر وہ ڈوئل سٹیزن کے بھی لوگ تھے, تو وہ اس کے اوپر ڈیمانسٹریشن ہوئی, تو کافی ایک ہنگامہ مچا. لیکن بنیادی طور پہ میرے خیال میں ابھی بھی ایک ابہام موجود ہے کہ should this ban be called a Muslim ban. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ CNN نے باضابطہ ایک فوٹیج چلائی کہ کہاں پہ کس وقت ٹرمپ صاحب نے اور ان کی کابینہ کے لوگوں نے یہی جو ہے وہ فریز استعمال کی. تو وہ اس کے علاوہ ان کے جو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن ہے وہ ڈیلی تقریباً پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس کے اندر سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا آپ اس کو بین کہیں گے یا نہیں کہیں گے. اگر آپ نہیں کہیں گے تو وہ پھر وہ اس کو اتنے زیادہ دھوم دھڑکے سے اس کی اناؤنس کرنا کیا اس کا ضروری تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن ملکوں کی پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, خواہ وہ جسٹلی ٹارگٹ ہو رہے ہیں یا انجسٹلی ٹارگٹ ہو رہے ہیں, یہ کہلاتا ہے جن ملکوں کی پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے اندر تمام کے تمام جو ہے وہ مسلم ممالک ہیں, اور اس کو مسلم بین ہی کہنا چاہیے. کیونکہ فار ایگزامپل 10,000 سیرینز کو وہ انڈیفینٹ بین کے تحت انہوں نے اپنے ملک آنے سے اندر روک دیا نا, تو وچ مینس کہ سیریس اسپیسیفک بین. اور ایران نے بھی ان پابندیوں کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہوئے انہیں ٹیٹ کی پالیسی بھی اپنا لی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ایک لفظوں کا ایک پلے ہے, لیکن اور خاص طور پہ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ فاکس نیوز کو جولیانی صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو کال کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ میں مسلمان ملکوں کے امریکہ میں
داخلے پہ پابندی لگانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ ہم کیا کریں. انہوں نے پھر کہا جی کہ میں نے ایڈوائز کی اور سارے کا سارا یہ معاملہ جس طریقے سے ہوا. اور اس کے اوپر اس سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ اس کا مطلب آپ یہ تو اس بندے نے سوال کیا تو اس کا جواب انہوں نے کہا کہ تو آپ کا مطلب ہے کہ جولانی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی جولانی صاحب سے آپ یہ سوال کریں کہ ان کی گفتگو کا جو ہاں جی شان پرائس سے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہم ٹرمپ حکومت کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی دیں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر پابندی پر سے لگانے کا نہیں سوچ رہے تھے, لیکن پوری دنیا میں ان کے اس طرز عمل سے, اس پالیسی کو رول آؤٹ کرنے سے جو پرسیپشن یہ پیدا ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا یہ بین ہے, تو خواہ اس کی یہ انٹینٹ تھی یا نہیں تھی, اگر ان کو بینیفٹ بھی ڈاؤٹ آف دیں, لیکن اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ اٹ از بینگ پرسیوڈ بائی دی لارج کمیونٹی. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا کچھ ان لوگوں نے خود کہا ہے, ٹویٹ کیا ہوا ہے, زبان سے بولا ہوا ہے, اور الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے. ابھی یہ جو کویبیک میں جو ایک سانحہ ہوا ہے جس میں وہ اس لڑکے نے جو ہے وہ مسجد میں جا کے فائرنگ کی, اس میں جب وہ شروع کی یہ خبر آئی کہ وہ ایک موروکن تھا اور جی اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, these people ran away with that, اور وائٹ ہاؤس ran away with it, فاکس, یہ بعد میں پتا چلا کہ جی وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے, لیکن ان میں سے کسی نے معافی جو ہے وہ نہیں مانگی اس کے اوپر. اور اس میں جب یہ بات آئی تو اسی کے ساتھ یہ بات بھی آئی کہ اسی لیے ہم یہ ٹریول بین لگا رہے ہیں کہ ہم یہی چیز اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹریول بین نہیں. تو وہ تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس تناظر میں تو جو ٹرمپ صاحب ہے ان سے زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان آبادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بین لگا رہے تھے. تو یہ تو بالکل اٹس اے نان سٹارٹر, نوبڈی بائز دیٹ آرگومنٹ. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, ڈسکنسرٹنگ بھی ہے, کہ رائٹرز اور اپسوس کا جو اوپینین پول ہے منگل کا, اس میں یہی بین کے حوالے سے پوچھا گیا. اس میں 31% لوگوں نے کہا کہ جی اس سے ہم زیادہ محفوظ سمجھیں گے اپنے آپ کو, 26% نے کہا کہ جی اس سے ہم غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں گے, 33% نے کہا کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اس میں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ سمجھیں گے, وہ 5 پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں کمپیئر ٹو دوز جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر محفوظ سمجھیں گے. اب ظاہر ہے پولز کو ہم ٹوٹل ریفلیکشن نہیں سمجھ سکتے, لیکن اگر یہ سوچ آ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی معاشرے کے لیے اور عمومی طور پہ جو امریکہ کی پالیسیز ہیں اور ان کے جو پالیسیز کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس خطے کے ساتھ, اس کے اوپر ایک بہت منفی اثر پڑے گا؟ جی بالکل اثر پڑے گا. اور میرے خیال میں جو اس وقت ایگزسٹنگ پولرائزیشن ہے, مسلمان کمیونٹی جو کہ وہاں پہ امریکہ میں رہتی ہے اور نان مسلم کے درمیان, خاص طور پہ مجھے یہ کہنا چاہیے نان مسلم وائٹ میل کمیونٹی کے درمیان جو ہے, جو کہ خائف ہیں اس بات سے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ کے ہارڈ کور سپورٹرز بھی ہیں, ان کے درمیان یہ امریکہ کے اندر کلچرل ڈیوائڈ جو ہے الانگ سویلائزیشن لائن وہ بڑھے گی. کیونکہ جتنا زیادہ یہ زور دیں گے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے پہ اوپر اور اس کے فوائد گنوائیں گے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدے کی چیز ہے, اتنی ہی زیادہ پولرائزیشن ہوگی. اور I would not even rule out that this may lead to an increased violence in the American society by encouraging the whites to physically attack the Muslim community, جس کی کہ پہلے سے ٹیکسس میں تو ہو گیا نا, مسجد کو جلا دیا نا. تو یہ میرے خیال میں اس سے امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جو اس بین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دی امریکنز, تو وہ ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی بھی ابھی ریسنٹلی آئی ہے جس کے والے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو جن ملکوں کو بین کیا گیا ہے ان کی پاپولیشن کا تو میرے خیال میں 0.1% حصہ بھی نہیں ہے جس نے کبھی بھی جس کی ایک بھی نہیں ہے. تو دیکھیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ٹارگیٹنگ دا رانگ پیپل اینڈ یو آر کریٹنگ این امپریشن کہ بائی یو آر پروٹیکٹنگ دی امریکن. تو امریکہ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرہ, بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہے, اور اس کی جو برائنڈ پالیسیز ہیں جو کہ ہیٹریڈ کے اوپر بنیاد کے اوپر ہیں, ان پالیسیز سے امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا, اس سے فائدہ امریکہ کو حاصل نہیں ہوگا. اچھا, ایکٹنگ اٹارنی جنرل سیلی ییٹس جنہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا
کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کو, اور انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. شی واز سیکڈ فار دیٹ. شی سیڈ کہ یہ غیر آئینی ہے. بالکل واضح الفاظ میں یہ بات ہوئی. اب اس کے اندر جو ایکسٹریم ویٹنگ کی جو ٹرمپ صاحب بات کرتے ہیں کہ ایکسٹریم ویٹنگ ہونی چاہیے, جتنے لوگ آئے ہیں سابق جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں, انہوں نے باضابطہ یہ کہا ہے کہ یہ کیٹیگریز عراق میں, سیریا میں, ایلسویئر, جنہوں نے امریکی فوج کا ساتھ دیا ایز انٹرپریٹرز یا ایز سورسز اور وٹ ایور, ان کے لیے پروگرام کریٹ کیا گیا تھا. اور یہ پروگرام جو ہے یہ ایکسٹریم ویٹنگ کے بعد جو ہے یہ لوگ آتے ہیں. صحیح بات. تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں, کیا ان کو اس وقت واقعی پتہ ہے کہ وہ ویٹنگ کی کیا جو ہے نا کیٹیگریز ہیں اور وہ کس طریقے سے ویٹنگ ہو رہی ہے, اور ہی از جسٹ میرے خیال میں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر سیکیورٹی کو بڑھا کے امریکہ کے فرنٹیئرز کے حوالے سے, میکسیکو کے حوالے سے وال کھڑی کر کے یہ سارے کہ امریکہ آپ کو محفوظ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس کا ایک سائیکلوجیکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیکٹ کچھ دیر کے لیے ہوگا, لیکن ایکچوئل جو واقعات ہیں جس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے, جو ٹیررسٹ ایکشن ہے کیا اس کے اوپر یہ کسی قسم کا قابو پائیں گے؟ میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیررسٹ اگر سمارٹ ہیں, اگر وہ سمارٹ ہیں تو وہ ایئر فیلڈ کے ذریعے یا ایئر کے ذریعے ٹریول کو استعمال نہیں کریں گے, وہ کچھ اور طریقے استعمال کریں گے. اور خاص طور پہ وہ ان ٹیررسٹ کا آپ کیا کریں گے جو کہ سلیپنگ سیلز ہیں. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر بہت سارا اگر ٹیررزم باہر سے آ رہا ہے تو وہ لیٹس ناٹ رول آؤٹ, یہ جو ریشل ہیٹرڈ ہے یا جو کلچرل ہیٹرڈ ہے اس کے سلیپنگ سیل جو ہیں وہ تو امریکہ کے اندر موجود ہیں. تو وہ اگر وہ 4-5 سال کے بعد اگر کسی وقت بھی ایکٹیویٹ ہو گئے تو اس کا تدارک تو آپ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اب اس چیز کا جو دہشت گرد گروپس ہیں جن میں ISIS وغیرہ اور دوسرے شامل ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو گرے زون ہے, صحیح بات ہے, وہ گرے زون جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ امن سے رہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد گروپس جو ہیں اس گرے زون کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ یہاں سے پش بیک آ رہی ہے لبرلز کی طرف سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے, جو ہم نے دیکھا بھی, اب اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں اور کوئی ایسا واقعہ کر دیں, اس واقعے سے نہ صرف یہ کہ یہ پتے جو ہے وہ مضبوط آ جائیں گے ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں, بلکہ وہی جو دراڑ پیدا ہو رہی ہے اور جس کو ہوا بھی دی جا رہی ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھے گی اور وہ وائلنس جو ہے وہ اس کا ایک ایکشن ری ایکشن پیٹرن ہو جائے گا. اجاز میں 2 باتیں کہوں گا. آپ نے سیلی ییٹس کی بات کی کہ اس کو سیک کیوں کیا گیا, کیونکہ اس کی دانش میں اور میرے خیال میں وہ شی از رائٹ, اگر کوئی امریکہ کے فنڈامنٹل رائٹس یا امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو انووک کرے تو ایک بہت بڑا کیس بنایا جا سکتا ہے کہ جب ایک کانفلکٹ ہو کہ آپ کو لافل اتھارٹی کے تحت آپ کو ایک انکانسٹیٹیوشنل جو اقدام ہے اس کی تعمیل کے لیے کیا جائے تو وہ کیا آپ اس اقدام کی تعریف کریں گے یا آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیں گے. تو میرے خیال میں سیلی ییٹس ہیز اے ویری ویری اسٹرانگ کیس, جس کی وجہ سے اس کی دانش میں یہ جو جس میں امریکہ کے حوالے سے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیر ول بی نو ڈسکرمنیشن اگینسٹ اینی امیریکن بیسڈ آن ریلیجن, کریڈ یا کلچر یا جینڈر کی بنیاد کے اوپر. یہ ایگزیکٹلی ان کا جو مساجنس ایجنڈا ہے, ان کا جو اینٹی مسلم جو ہیٹ کرائم ہے. تو دیکھیں نا امریکی حکومت جو ہے وہ بے شک وہ سارے اقدامات کرے, لیکن ان اقدامات کو اتنے بلیٹنٹ طریقے سے اس کو کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا جو کہ فنڈامنٹل پرنسپل آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو. ایک بات. دوسری بات, آپ نے یہ کہا کہ یہ دراڑ جو ہے میرے خیال میں وہ ISIS کے داعش کے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام امریکی انٹرسٹ کے حوالے سے نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ امریکہ جو ہے وہ اٹس ناٹ جسٹ اے کنٹری, اٹس اے گلوبل ایمپائر. افغانستان میں امریکہ کے 12,000 فوجی موجود ہیں, تو کیا ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی داعش کے حوالے سے کی جا سکتی ہے تو وہ پھر کیا وہ تو از ٹرمپ گوئنگ ٹو ڈکلیئر وار آن افغانستان؟ تو یہ بہت بڑے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے اور اس کا کوئی ایزی آنسر اس وقت جو ہے وہ لگتا نہیں ہے. لیکن وہ اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی میں ڈیلی
ہم سبھی مانیٹر کرتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کو، ان کی اٹرنسز کو، ان کی ٹویٹس کو، لیکن ان کے اندر اس قسم کا کوئی ادراک نہیں پایا جاتا کہ وہ ریئیکشن کیا ہوگا اس پالیسی کا اور پش بیک اس کا کیا ہوگا. Maybe that's exactly what he wants. بہرحال پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی تھی وہ رہ گئیں اس خطے کے حوالے سے جو جیو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. We'll do that in some other program. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین.